الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات و خواتین، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں اور جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے جو باتیں سنی ہیں وہ تقوی سے متعلق تھی۔ تقوی کی بات ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی اس عبادت کا جب ذکر کیا تو یہی بات کہا کہ یہ عبادت اس لیے آئی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تقوی کی آبیاری کرے، تقوی پیدا کرے۔ تو اسی تقوی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اسی تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ باتوں میں ہمارے سامنے ان باتوں کا ذکر تھا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اور تقوی پانے کے لیے آدمی کو کیا کیا اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، کون سی باتیں ہیں جس کو کر کے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو ان راستوں کو اختیار کر کے تقوی کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ اگر ہم نے تقوی پا لیا، تقوی کی دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئی، انشاءاللہ ضرور کوشش ضرور کریں گے۔ العلم بالتعلم، آدمی علم سیکھتا ہے اور علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عمل کرے۔ جب تقوی کے بارے میں ہم نے سنا، سیکھ لیا، تو ہم اسے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر اس علم کا فائدہ ہو۔ تو آج کی اس درس میں، آج کی اس مجلس میں جس میں ہم سب جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں اور آپ سنتے اور سناتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، آپ متقی بن جائیں، کوئی بھائی متقی مسلمان بن جائے، کوئی عورت تقوی والی خاتون بن جائے، تو آپ کی اور میری زندگی میں اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ ہماری زندگی کے جو کام ہیں وہ خود بخود پورا ہوتے رہیں گے، کسی رکاوٹ کا ہم سامنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہمارے سارے کام اللہ کی مدد اور نصرت سے پورے ہوتے جائیں گے۔ یہ واقعی اے عورت، اے خاتون، اے بچے کی ماں، اپنے بچے کو گہرے سمندر میں ڈال دے جس کی موجیں کافی تھی۔ ماں ہے،
اللہ کے وعدے پر یقین ہے، بچے کو ڈال دیا، اور پھر اس بچے کو اللہ نے اس ماں کی گود میں لوٹایا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے اللہ نے نکالا، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا یابی اللہ نے دی۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن سچا ہے ضرور، لیکن یقین کرنے والے کتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ تقوی اختیار کریں، میرے لیے دعا کریں، دیکھیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کے کام کیسے پورے ہو جاتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بڑے مشہور تابعی ہیں سعید بن المسیب، وہ کہتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی وہ قرآن مجید کی آیت اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں، میں جو لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، صرف تمہارے لیے کرتا ہوں، تمہارے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی عبادتیں، ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہیں، بچوں کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے وہ آیت پڑھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن مجید کی وہ آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے تعلق سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جیسے سوال تھا اس کا جواب انہوں نے دیا کہ نہیں، میرے سے بڑھ کر کون جانے گا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، بولا کہ نہیں، میرا اور ایک بندہ ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ نکلے، بولے کہ کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، کئی آیات میں اس کا ذکر کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا، صحرا پار کیا، سمندری سفر کیا، وہاں تک پہنچے، ان سے ملاقات کی، اور ان کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کہا کہ نہیں، صبر کروں گا۔ القرض بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت ساری باتیں ان دونوں کے درمیان میں ہوئی، لیکن ہماری اس مجلس میں جو محل استشہاد ہے، جس بات کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی، دونوں نے مل کر بغیر اجرت لیے اس دیوار کو بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، بغیر اجرت کے آپ نے دیوار بنا دی۔ تو خضر نے، انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ خضر اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک ولی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اس کے نیچے، اس کی حکمت بتائی کہ اس کے نیچے جو دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں، اگر وہ بچے بڑے نہ ہوں تو ہو سکتا ہے ان کا چاچا اس خزانے پر قبضہ کر لے۔ تو اسی لیے اللہ کو منظور ہوا کہ وہ دیوار ویسے ہی باقی رہے۔ تو اس دیوار کی اصلاح کے لیے، اس گرتی دیوار کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب بندوں سے کام لیا۔ اس لیے لیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو بچوں کی خزانے کی حفاظت کی۔ تو آپ اگر نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کر لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سوال ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ اگر ہم نیک ہیں تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بعض مفسرین نے کہا کہ باپ سے مراد وہ باپ نہیں تھا، وہ جدہ امجد تھا، وہ دادا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیکی کا اثر اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے اس کے بیٹے تک پہنچا۔ تو ہم جتنے نیک ہوتے ہیں اور ہمارا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک دوسری چیز، تقوی کے فائدے کے طور پر ایک بات اور بھی ہمارے ساتھ کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے. ایسا سمجھیے کہ دنیا میں لوگ بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، انشورنس بناتے ہیں، کوئی ہاتھ کا، کوئی پیر کا، کوئی صحت کا، کسی چیز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انشورنس کی بات کہی، کہا کہ یہ اللہ کا انشورنس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہے آپ کی حفاظت کے لیے، جس میں کہا گیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اگر تم اس بات کو لے کر ڈرتے ہو کہ میں اگر مر جاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر تو کیا ہوگا، تو کہا کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جیسے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو دنیا میں امن کی زندگی دیتے ہیں. دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، برا نہ مانیں، ہم آج اس ملک میں اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں مسلمان جہاں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پریشانیاں لاحق ہیں، کچھ پریشان ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہم سے یہ ہے کہ اگر تم متقی بن جاؤ تو پھر امن و سکون کی زندگی کی ذمہ داری میری ہے. تمہیں اس طرح کی امن و سکون کی ذمہ داری زندگی دینا میرے ذمہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر کسی بھی بستی والے ایمان لا لیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے برکت کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں؟ بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. کھاتے اللہ کا ہے، گاتے کسی اور کا ہے. میں مانتا ہوں اس ملک میں مسلمان کروڑوں کے تعداد میں ہیں، لیکن اس میں کتنے موحد ہیں بھائی؟ کتنے توحید پرست ہیں؟ کیوں آستانے آباد ہیں؟ کیوں غیر اللہ کی چوکھٹوں پر سجدے ہوتے ہیں؟ کیوں لوگ شجر و حجر کی عبادت کرتے ہیں؟ غیروں کو چھوڑیے، مسلمان کتنے ایسے ہیں جو مشرک ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نام کے مسلمان ہیں لیکن شرک کی آلائشوں میں، گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تعویذیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے کمروں میں، ان کی گردنوں میں بڑی بڑی تعویذیں لٹکتی نظر آتی ہیں. کسی نے کسی کے بابا کی دی ہوئی ٹوپی پہن لی ہے، کسی نے کسی چرس پینے والے کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھا ہے. عجیب زندگی ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم مسلمان ہیں. ارے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے مسلمان کو اس کے بارے میں کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کی دل میں ایسا اسلام اترنا چاہیے جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. الغرض بات کرتے ہیں ہم امن کی. اللہ، آج دنیا امن کو تڑپ رہی ہے. مسلمان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اپنے امن کو لے کر پریشان ہے کہ میں امن سے اپنے گھر واپس آؤں گا، میں امن کے ساتھ اپنے گھر واپس آؤں گا. مسلمان سوچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو پھر تمہارے لیے امن کی زندگی میسر آئے گی، تمہیں امن ملے گا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، تقوی کا ایک اور فائدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، کہا کہ کافروں سے حفاظت ملتی ہے۔ اللہ، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کافروں سے ہم مسلمانوں کو حفاظت ملے، ہم ایک دوسرے پر سلام کرتے رہیں، السلام علیکم، سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں ہم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو تو کافر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ہمارا دوست تو اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، مقالید السماوات والارض۔ دشمن کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں سے خریدو مت، ان سے کوئی چیز مت لو، ان کا بائیکاٹ کرو، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مشرکوں سے تمہیں حفاظت ملے گی، مشرکوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور دشمنوں کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بچا لے گا اگر تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی والے ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمنوں کا جو مکر ہے، صبح شام جو وہ لوگ مکر کر رہے ہیں، تمہیں مٹانے کی کوشش میں ہیں، طرح طرح کے پلان وہ ترتیب دے رہے ہیں، طرح طرح کے منصوبے ان کے شیطانی دماغ رچا رہے ہیں، لیکن میرا رب آپ سے کہتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو یقین ہے؟ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، اس لیے کہ ہمارا رب اپنی بات میں سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یقین کریں، اس یقین کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں، آسان سی بات ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، شیطان ایک حقیقت ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا، تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 80 پر 8 مرتبہ کہا۔ آپ کو اچنبھا ہو، تعجب ہو، کیوں تقوی کی بات پر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی بات کو اتنی بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں کیوں نہ کہوں جب کہ ہمارے رب نے کہا بار بار، 80 پر 8 مرتبہ اللہ نے بار بار کہا کہ تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 201، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان الذين اتقوا، جو لوگ متقی ہیں مرد اور عورت، ان الذين اتقوا اذا مسهم، جب انہیں شیطان کی طرف سے کچھ خلل ہو جاتا ہے، تذکروا، اچانک وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، پھر ایمان کی طرف لوٹ آتے ہیں، یعنی مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں، پھر وہ مومن ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی آدمی کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، تقوی آدمی کو شیطان سے بچاتا ہے۔ آدمی کوشش کرے۔ ایک اور چیز، جیسے کہا، آپ اگر تقوی والے بن جاتے ہیں تو حق و باطل کی پہچان آپ کو مل جاتی ہے، حق و باطل کی پہچان آپ کو مل جاتی ہے، آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ
جو جدھر بلاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. ہر دن نئے نئے دجال پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے دھوکے باز لوگ پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بتاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی بات ہوتی ہے. جو جدھر لے چلا ادھر چلے جاتے ہیں. حق و باطل میں فرق نہیں کر پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کون سا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کس دین پر چل کر میں اللہ کی جنت حاصل کر سکوں گا، آدمی کو کم از کم یقین ہونا چاہیے. اور فرق کرنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو حق و باطل میں فرق کرنے کا طریقہ تم کو آئے گا، تم فرق کر سکو گے. آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہو، جو جدھر ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اس کے ساتھ چلے جا رہے ہو، اور تعریف بھی کرتے ہو، ارے ان کے پاس بڑا اچھا ہے، ارے وہ لوگ بڑے اس سے ملتے ہیں، تواضع سے ملتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے، اور تم لوگ بڑی کڑوی سناتے ہو. ارے ہم کیا کڑوی کیوں نہیں سنائے؟ اگر تم جا رہے ہو، تمہارے سامنے بڑا گڑھا ہے، تو میں کہوں گا کہ مت جانا، رے سامنے گڑھا ہے. میں کہا نہیں جاؤ جاؤ، کوئی بات نہیں، گر کے مر جاؤ گے. تو اسی لیے ہم حق و باطل بتا دیتے، ارے بھئی یہ شرک ہے، توحید ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. اس لیے یہ ایسی باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. اگر کوئی میٹھی میٹھی بولتا ہے اور بالکل عجیب، یعنی آپ ناراض نہ ہو، کچھ ایسی باتیں بولتا ہے تو آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر فرق چاہتے ہیں جنت اور جہنم کی باتوں میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز پیدا کریں گے. اللہ کا فضل ہے، کتنے ایسے تھے جو قبر پرست تھے، مشرک تھے، نام کے مسلمان تھے، لیکن اللہ نے توفیق دے دی، موحد بندوں میں آ گئے، توحید پرست ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کی دولت سے انہیں نواز دیا. تو آپ نے سمجھا کہ کبھی ہم لوگ زندگی میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ بدعتیوں کے زمرے میں، بدعتیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کی جماعت میں چلے جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوتا ہے، اتنا بڑا عقل مند آدمی ایسے کیسے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ تقوی کی دولت سے خالی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے وہ فرق مٹا دیا ہے، اس کے پاس وہ فرق نہیں. ایک اور چیز جیسے ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم اور آپ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تقوی کی دولت مجھے اور آپ کو مل جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا میرا دوست ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے کیا چاہیے؟ ہم لوگ، کوئی بڑا آدمی فون کر لیتا ہے، کوئی بڑا آدمی کہتا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. اللہ کو آپ دوست بنا لیں، اللہ کو میں دوست بنا لوں، تو اس سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں، جیسے کہتے ہیں کہا کہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ کہا کہ متقون، ان اولیاءہ الا المتقون. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں. اگر آدمی متقی بن جاتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے انسان؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بن جائے، انسان کا دوست بن جائے. اور ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آدمی کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو یہ ظلم کرنے سے بچ جاتا ہے. آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہاں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے اس سے پہلے سوال کیا
کہ یہ جو ابھی جو بیماری پھیلی ہے، یہ بیماری کی ابتدا چائنا کے اس گاؤں سے، یوہان سے ہوئی۔ وہاں کے ویڈیوز بتائے گئے، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ زندہ جانوروں کو کڑائی میں ڈال کر تل کے لوگ کھاتے ہیں۔ چوہا زندہ ہے، گرم پانی میں ڈبویا کھایا، اور کتا زندہ ہے ویسے ہی تل رہا ہے کڑائی میں ڈال کے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس طرح بے رحم نہیں ہو سکتا، ظالم نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ بے دین ہے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ کمیونسٹ ہیں، یہ دہریاں ہیں، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، کوئی اللہ کا تصور ان کے پاس نہیں ہے، جس نے ان کو اس ظلم پر مجبور کیا، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر آدمی متقی بن جاتا ہے تو ظلم سے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نیکی کے معاملے میں ساتھ دے گا، برائی کے معاملے میں ساتھ نہیں دے گا، اور ظلم سے رک جائے گا، اور آدمی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی کی دولت سے محروم ہے۔ ایک اور چیز ہم آگے بڑھتے دیکھتے ہیں، جیسے مریم کے بارے میں آپ نے سنا، نیک تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، جبریل امین کو، انہوں نے جب جبریل امین کو اچانک دیکھا تو کیا کہا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي، فوراً مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کہ کہا کہ واقعی اگر وہ متقی ہے تو ظلم نہیں کرے گا کسی پر، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کہا کہ اچانک وہ ڈر گئی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو اس آیت کے استدلال میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي، تو مریم نے یہی بات کہی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظلم آدمی تبھی ظالم ہوتا ہے جب تقوی سے وہ خالی ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے۔ میں کسی پر میں ظلم کیوں کروں گا جب مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ ہر چیز کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، جو 2 بکریوں والی لڑائی والی حدیث میں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہم نے سنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات اور کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اس کے عمل سدھر جاتے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کتنے فائدے ہیں کہ آپ بس تقوی اختیار کر لیں۔ آپ اپنے لیے اور میرے لیے تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنا دے۔ اسی کا ذکر مریم نے کہا، تقیہ، اگر تم متقی ہو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی متقی ہوتا ہے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اگر کسی سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مطلب یہ کہ وہ متقی نہیں ہے۔ تو یہی بات کہا گیا، اس بات کا ذکر بتایا گیا کہ آدمی تقوی والا ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں، اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں، گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک بولو، بات میں بالکل کھرے اترو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، تمہارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور ایک چیز بھی جس کا ذکر کیا گیا
کہ آدمی تقوی والا بن جاتا ہے تو اللہ کے رسول کا احترام اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. میرے نبی کا احترام مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے طائف کے سفر پر، لوگوں سے برے برے القاب سنے، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن امت کی فکر میں تڑپتے رہے، ہدایت کے راستے پر لانے پر گھلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا لعلک باقع نفسک، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا احترام، میرے اور آپ کے نبی کا احترام آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہوگا جب تقوی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے. امت کے کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صحیح حدیث ان کو بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے، اور رکوع سے اٹھے تو آپ رفع دین کریں، اور فلاں چیز کا طریقہ ایسا. نہیں، وہ ہمارے خاندان میں ایسے ہی آتا ہے اور ہمارے پاس ایسی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن آدمی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپنانے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنانے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار اور کردار وہ اپناتا ہے، تابعداری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے، احترام اس کے دل میں ہے. اور اسی طرح تقوی کے فوائد میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو مجھے علم دے گا اگر ہم متقی بن جائیں. علم بہت بڑی دولت ہے، علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر جاہل جو کچھ بھی نہیں جانتا اسے آپ عالم کہیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم دے گا، دین کی سمجھ دے گا. تو کتنے ہم مسلمان ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں. ایک بات میں بتا کر آگے بڑھوں گا، بہت سارے مسلمان ہیں رمضان مبارک کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن بالکل تیزی کے ساتھ پورے کا پورا ایک بار دو بار ختم ہو جانا چاہیے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، وہ رب کا پیغام ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بنا سمجھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس نے قرآن کا پورا حق ادا نہیں کیا. ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے. ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر اترتی ہے، آپ کا اور میرا گھر اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے. جب ہم تقوی والے بن جائیں تو اللہ کی رحمت ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے. جیسے اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ساری چیزوں کو چھا لیتی ہے. جب آدمی تقوی والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہم نے گزشتہ باتوں میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہمارا انجام بہت اچھا ہوتا ہے.
اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کہہ دیا والعاقبۃ للمتقین، انجام ان لوگوں کا اچھا ہوگا جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا انجام اچھا ہے، کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، نہیں، ارے ہم متقی ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے والعاقبۃ للمتقین۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آدمی کو آخری وقت ہوتا ہے، تو ویسے وقت میں فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، دو باتیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا، غم کس بات کا؟ ڈر اس بات کا کہ دنیا چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سنسان ہے، ایک الگ زندگی شروع ہو رہی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے وہ برزخی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ لے جائیں گے، قبر میں دفنائیں گے، منو مٹی کے نیچے ڈال دیں گے، وہاں سے واپس آ جائیں گے، وہاں میرا اپنا کوئی نہیں ہوگا، یک لخت میری زندگی بدل جائے گی، یہ موت کی پہلی رات ہوگی، آدمی اپنے گھر کے بستر سے لے کر قبر میں سو رہا ہوگا، آدمی ایک مختلف جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے ڈرتا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ غم کس بات کا؟ غم اس بات کا ہے کہ میں بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، بیوی کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، سب کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جنت کی بشارت ان کو دی جائے گی جس کا وعدہ ان کے مومنوں سے کیا گیا ہے، بشرطے کہ تقوی والے وہ تقوی اختیار کریں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چونکہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں جن کے ساتھ اسلام نے اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی تقوی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بہو بنا کر کہیں بھیج رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، وہ کسی کی بہو بن کر جائے گی، تو اس کے لیے آپ تقوی کی دولت اسے دیجیے، اسے تقوی والی خاتون بنائیے، اور تقوی کہاں سے حاصل کرنا اسے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بات کہی یا نساء، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کر لو تو تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو، تم تقوی اختیار کر لو، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور ان کو بتایا گیا کہ کیسے کیسے کام آپ کو کرنے ہیں، کیا کیا کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو۔ گھر میں رہو تو کیا کرتے رہو؟ گھر میں تو ہیں، کر کیا رہے؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی پہلے جاہلیت کی طرح ایسے کام نہ کرو، اس جاہلیت کے کاموں کو نہ کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔
تو یہ باتیں عورتوں کو بتلائی گئیں، یہ سارے باتیں ہیں جو عورتوں کے لیے تقوی اختیار کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر یہ اپنا لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گا، ہاں، ہماری ماں کی حفاظت کرے گا، بیوی کی حفاظت کرے گا، بشرطے کہ وہ تقوی والے ہو جائیں، ان کے اندر تقوی مل جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو دنیا میں تقوی کے فوائد کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اتنے سارے فوائد ہیں جو دنیا میں بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے اس تقوی کا فائدہ آخرت میں کیا ملتا ہے، آخرت میں اس تقوی کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس بات کو سنیں گے، اور جتنے لوگ ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں، تقریر کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور سب سے میں گزارش کروں گا، کل رات ہمارے جس مکان میں رہتا ہوں اس مکان کے مالک یا اس خاندان کے بہت ہی اہم شخص عبد الباسط بن سکندر خان صاحب، جو ماشاء اللہ بڑی صحت کے ساتھ تھے، لیکن ان کی موت کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہم صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے۔ تو کل رات عبد الباسط صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں شاید کل اس وقت وہ ہمارے ساتھ اس درس میں بھی شریک تھے، لیکن آج وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، قبر میں ہیں اور قبر میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے۔ تو وہ وشاکھاپٹنم کے ہیں، ویزاگ کے ہیں۔ میں جتنے لوگ میری آواز مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور ان کے لیے اپنے مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اچھے لمحات میں رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغفور بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔